آج پھر سے ہم نے ڈبل دی ایکشن دیکھا ہے. اٹ واز ان فیکٹ دا لاسٹ ڈبل ہیڈر آف HPL-PSL, اور اسی کے اوپر بات چیت کرنے, گپ شپ کرنے ہم واپس آ گئے ہیں. میں ہوں روحا ندیم اور میرے ساتھ ہیں طاہا صداقت اینڈ the lovely Sana Ameer, who has also joined us as our special expert. As always ہماری ریگولر بھی ہیں, طاہا بھی ہمارے ریگولر ہیں. اور آئی تھنک کہ بفور وی گو انٹو دا میچ انالیسس, آئی ایم ازیومنگ لاہور کس نے کہا تھا کل پریڈکشنز میں؟ ہم سب نہیں, اور کوئٹہ بھی ہم سبھی نے کہا تھا آج ہیپی کیمپ ہے, آج کسی کو کوئی شکوہ گلا نہیں ہے, آج سارے پوائنٹس حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بفور وی گیٹ انٹو آف کورس واٹ دی ایکشن, ہاؤ دی ایکشن واز, طاہا ٹاپ 4 ہمیں پتہ لگ گئے کہ اب ٹاپ 4 کون ہے. And now the tournament will shape up to be more exciting because اب play off سے پہلے کل last day ہے, so much drama that will happen. دونوں میچز میں آج انٹرسٹنگ, ایک تو دوپہر والا میچ جو ہے وہ کافی نیل بائٹر ٹائپ ہو گیا تھا اینڈ میں, اور رات والے میں بارش کی وجہ سے ایک ڈاؤٹ آ گیا تھا کہ ہوگا نہیں ہو پائے گا. لاہور اور پشاور اگر آج نہیں ہو پاتا میچ تو obviously خیر لاہور ایونچولی ون دا میچ. اینڈ جب بارش وہ پڑ رہی تھی پنڈی کے اسٹیڈیم میں, ایوری پلیئر, ایوری پرسن ان دیٹ لاہور قلندرز ڈگ آؤٹ واز جسٹ پریئنگ اینڈ دے ور دا ہیپیسٹ. نا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سینیریو تھا آج کہ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی دیر واز اے ٹائم جس میں قلندرز اپنے ہی مائنڈ میں شاید دے ور تھرو, بٹ دین نیچر ہیڈ ادر پلانس. ایونچولی تو ہوا وہی, دے ایونچولی ڈڈ گیٹ تھرو, بٹ ان دیٹ مومنٹ اٹ مسٹ ہیو بین سو انٹرسٹنگ. اٹس نرو ریکنگ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹس ٹیبل پہ پیچھے ہیں 1 پوائنٹ سے یا نیٹ رن ریٹ سے, اور اس میچ میں بارش آ جائے تو اٹ کین بی نرو ریکنگ. اور لاہور قلندرز کیونکہ دے ور 1 پوائنٹ اہیڈ آلریڈی, تو ان کے لیے پھر اوبیسلی ذرا ایزیئر تھا اور خوشی کا ماحول تھا کہ اچھا بارش رہ گئی تو ویل جسٹ کوالیفائی. اور دوسری چیز یہ تھی شارٹنڈ گیم would favor لاہور قلندرز مور, کیونکہ پشاور کے پاس اس طرح کے پلیئرز ہیں, دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ ڈیپ, لمبا لے کے جانا چاہتے ہیں, بٹ لاہور کے پلیئرز آر فائری ہے, ان کا ایک جو کھیلنے کا طریقہ ہے وہ سوٹ کرتا ہے, زیادہ چھوٹا بھی ہو جائے اگر فارمیٹ, especially with somebody like فخر on top and then Naeem as well. عبداللہ شفیق بھی جس فارم میں, پھر شاہین, حارث, they all thrive in shorter formats. پک تو آپ کی بڑی زبردست تھی لیکن اس کو مل نہیں سکا. بالکل, آئی تھنک سلمان مرزا نے ہم سب کو شوق میں اور سرپرائز, بڑا پلیزنٹ سرپرائز دیا ہے. آئی تھنک بہت اچھا فخر نے آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس کھیلی, بٹ ہیٹس آف ٹو سلمان مرزا, کیونکہ اس پچ کے اوپر ہم نے دیکھا بیٹرز ڈومینیٹ کر رہے تھے, وہاں پر ایک بولر کا آ کے پلیئر آف دا میچ لینا, وہ بھی اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہوں, تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا سائن ہے PSL کے لیے بھی اور لاہور قلندرز کے لیے, اسپیشلی گوئنگ انٹو دی بزنس اینڈ. بٹ روہا quite a few matches during this PSL weather effect ہوئے ہیں, اسپیشلی پنڈی کے میچز, جب وہ ایک بڑا ہیل اسٹارم آیا تھا پنڈی میں شروع میں, اور یہ سارے میچز وہ والے تھے جن میں فور کاسٹ نہیں تھی. یہی تو سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا کہ the teams did not really prepare for what could happen. But anyway, ابھی ہم کیونکہ میچ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں, ابھی والا جو فریش ہم نے میچ دیکھا ہے, پشاور زلمی are out of PSL season 10, and of course this is the first time in 10 years that Peshawar Zalmi will not be playing for the playoffs. They will not be qualifying, they will not be going through. Thoda unusual zarur hai, but this is what the match summary looked like in Rawalpindi. A rain reduced match, 13 overs, and Shaheen Shah Afridi ne earlier jab toss pe bola ke 150 is what they will be looking at, and that's exactly what they got on this wicket, thanks to Fakhar Zaman, Mohammad Naeem, Asif Ali, and of course unke top order jis tarah Sana ne kaha are heavily reliant especially at making the most of the power play. اگر آپ bowling میں دیکھیں, احمد دانیال, ڈینیل سیمز and علی رضا taking 2 wickets each, and جواب میں the kind of start Daniel Sams. اور اگر ہم پشاور زلمی کی بیٹنگ میں دیکھیں تو سٹارٹ ان کو وہ نہیں مل سکا, شیکی سٹارٹ ایز آلویز. ان کے ٹاپ آرڈر پرابلمس کنٹینیو ہوتے گئے, لیکن آج ان کو مڈل آرڈر میں سیو کرنے بھی کوئی نہیں آ سکا. I think they never really looked like کہ آج وہ کر پائیں گے چیز کسی بھی سٹیج پہ. اور یہ جو آؤٹ آف سلیبس سلمان مرزا آ گئے, 4 وکٹس جو انہوں نے لیے. شاہین شاہ افریدی جس کے کل جو آپ کے بھی MVP تھے کل, اور شعیب اختر کے بھی MVP تھے, 2 وکٹس ان کو آج ملے. اور جو میچ پچھلا لاہور کے بولرز نے جو ہاتھ سے جانے دیا تھا, دیٹ دے کیم ویری کلوز, آج جو ہے وہ نہیں ایسا ہو سکا تھا. they were successful in bringing that game back into their zone, and they were very close to almost being knocked out in the previous one بھی ہم نے دیکھا تھا. but Sana,
لاہور قلندرز کی اگر ہم بات کریں فرام دیٹ لاسٹ گیم ویئر دا بولرز almost gave the match plate میں to the opposition. آج کوئی different لاہور قلندرز turn up ہوئی as شعیب اختر says فرش پہ نہیں تھے آج عرش پہ تھے. بالکل آئی تھنک the stake was really high. ان کو پتا تھا کوالیفیکیشن کا میچ ہے اور جس طرح کا سٹارٹ فخر نے اور محمد نعیم نے دے دیا تھا وہ ٹون بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ سیٹ کر دی. اور سب سے اچھی چیز اس میں یہی نظر آئی کہ جو دونوں بولرز تھے لیوک ورڈ ہو گئے اور محمد علی, ان کو اٹیک سے بالکل باہر کر دیا گیا. پہلے ہی اوور میں محمد علی کو 21 رن کر دیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 اوور میں آلموسٹ 30 سے اوپر آپ جب رنز لگا دیتے ہیں ایک شارٹر فارمیٹ میں تو آپ آلریڈی اگلی ٹیم کو بیک فٹ پہ بھیج دیتے ہیں. تو 11.5 رنز پر اوور کو جب آپ ایز اے بولنگ یونٹ انڈر ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان اے کنڈیشن جہاں شارٹنڈ گیم ہوتی ہے تو بولرز کا دل پہلے ہی بہت بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے آپ کو وکٹس مل جائیں تو پھر ایزیئر ہو جاتا ہے. تو ایز سچ پریشر کسی بھی موقع پہ پشاور ڈال نہیں سکا لاہور کی بولنگ کے اوپر. لاہور کی بولنگ کا ایشو صرف تب نظر آ رہا ہے جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے, وہاں سے کم بیک نہیں ہو پا رہا ان کا. لیکن آج کیونکہ پریشر آ ہی نہیں پایا, اتنا پہلے اسکور رنز لگ چکے تھے. ساتھ زمان خان بھی تھے ان کے ساتھ, انہوں نے بھی وہ ڈیپتھ ان کی بولنگ میں ایڈ کی جس پہ وہ ریلائی بھی بہت کرتے ہیں, جو کہ لاسٹ میچ میں آئی تھنک نہیں کھیلے تھے. ناؤ شاکب الحسن از آلسو ان دا مکس. واٹ ڈز ہی برنگ Sana to a T20 side with all of that T20 experience on his back? Absolutely, both changes very necessary and excellent changes. ایک تو آپ کے پاس زمان خان 2 اوور میں 6 رن دیتے ہیں, ڈاٹ بالز کا پریشر ڈالتے ہیں دوسری ٹیم کے اوپر, اور شاکب الحسن brings so much experience. جس طرح ہم سکندر رضا کی بات کرتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی یا تو بیٹ سے یا تو بال سے میچ جتا سکتے ہیں, شاکب بھی اسی کیلیبر کے پلیئر ہیں کہ آپ کسی وقت ان کو رائٹ آف نہیں کر سکتے. اگر کسی دن ان کی بولنگ اچھی نہیں رہی تو کوئی پتہ نہیں وہ بیٹنگ سے آ کے میچ جتا دیں, اور وائس ورسا. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ان کو ہو گئی کہ جیسے جیسے اب گرمی پڑتی جا رہی ہے تو ان کے پاس 2 کوالٹی اسپن بولنگ آل راؤنڈرز ان دا بزنس اینڈ آ چکے ہیں. اور آئی تھنک یہ بڑا ایک کروشل چینج ہوگا لاہور قلندرز کے لیے گوئنگ ان ٹو دا ناک آؤٹ ٹورنامنٹس کے اب ناک آؤٹ میچز کہ آپ کے پاس 2 اسپن بولنگ. اور ہم اسلام آباد کی تو بات کرتے ہیں جو ان کی مڈل آرڈر کی کور ہے جس میں شاداب بھی ہیں, جس میں سلمان علی آغا بھی ہیں, عماد بھی ہیں, نواز بھی ہیں, لیکن کھلائیں گے وہ موسٹلی 3 کو. تو ادھر بھی 2 بڑے اچھے ان کو آل راؤنڈرز کی شکل میں یہ پلیئرز آ چکے ہیں. تو آئی تھنک دس کین بی اے ویری ویری امپورٹنٹ پک فار لاہور قلندرز. اچھا, ہم جتنی بھی بات کر لیں تاہم بابر کے پلینگ رول پہ بات کرتے ہیں, ہم وی نو کہ people want to see him open as well but he also wants to try other batters out, اور وہ نمبر 3 پہ بھی بہت اچھا فٹ ہوتے ہیں. لیکن اس سیزن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جتنے پلیئرز کو بھی ٹرائی کر لیں زلمی اوپر, اینڈ میں بابر اعظم ہی آ رہے ہوتے ہیں ارلی آن ان ایوری گیم. آج بھی وہی ہوا, they lost that early wicket and Saim also could not really withstand the power play